السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو الف کے مضمون میں ہمارا عنوان پہاڑ اور گلہری چل رہا ہے۔ اس کی ہم نے پڑھائی بھی کر لی، نئے الفاظ معنی بھی کر لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے سوال و جواب بھی مکمل کر لیے۔ آج ہم نے اس عنوان کی تشریحات کرنی ہے اور سیکھیں گے کہ کسی بھی شعر کی یا بند کی تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں اپنا کام۔ سب سے پہلے آپ اس طرح سے صفحہ تیار کریں گے: 21 دسمبر، جماعت کا کام اور سوموار۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے عنوان پہاڑ اور گلہری، اور پھر سرگرمی لکھیں گے آپ تشریح، اور بریکٹ میں نے بند نمبر مینشن کر دیا ہے کہ کس بند نمبر کی ہم نے آج تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تشریح کا مطلب سمجھاتی جاؤں۔ تشریح کا مطلب ہے دراصل آسان الفاظ میں بیان کرنا کسی شعر کو یا کسی بند کو، کسی پیراگراف کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا اور آسان الفاظ کا استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے جی؟ تشریح کہلاتا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا بند ہے: کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کر ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ بند کے بعد تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے حوالہ بند۔ حوالہ بند کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اوپر بند کرنا ہے، جس بند کی تشریح کرنی ہے، اس کا حوالہ دینا کہ یہ بند کا نمبر کیا ہے، یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے، اور اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے۔ یہاں پر ہمارا حوالہ بند ہے نظم کا عنوان۔ حوالہ بند میں صرف دو چیزیں لکھی جاتی ہیں، وہ ہے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ ہمارے نظم کا عنوان کیا ہے جی؟ پہاڑ اور گلہری، اور ہمارے شاعر کا کیا نام ہے؟ علامہ محمد اقبال، جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ اب ہم کریں گے تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیے گئے بند کو یا پھر دیے گئے شعر کو 2 سے 3 دفعہ غور سے پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں شاعر دراصل کیا بات کرنا چاہ رہا ہے یا شاعر نے کیا بات کی ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو شعر اور بند میں فرق بتاتی ہوں کہ یہ جو نظم کی یا شعر کی ایک لائن اس طرح سے ہوتی ہے بالکل، اس کو بولتے ہیں مصرع۔ تو جب 2 مصرے مل جاتے ہیں پھر وہ شعر بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب 3 یا 3 سے زیادہ مصرے بنتے ہیں، ملتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ بند کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر بند کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں نئے الفاظ کون سے ہیں۔ نئے الفاظ کے معنی آپ نے تلاش کرنے ہیں کہ نئے الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے تشریح کرنا بہت آسان ہوگا۔ جیسے یہاں پر اگر لفظ دیکھا جائے ذرا سی، تو ذرا سی کا کیا مطلب ہے؟ بالکل چھوٹی سی۔ اور غرور کا کیا مطلب ہے؟ تکبر۔ ہمارے پاس اگر کوئی خوبی ہے تو اس پر غرور کرنا یا اس پر فخر کرنا یا اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے عقل۔ تو عقل کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ، فہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شعور۔ شعور کا مطلب بھی دراصل عقل مندی اور عقل ہونا اور سمجھ بوجھ ہونا ہے۔ تو جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو آپ نے ایک ایک مصرے کی جب آپ تشریح کریں گے تو پھر آپ کے لیے تشریح کرنا بہت آسان ہوگا۔ جیسے میں آپ کو تشریح کرنا سکھاتی ہوں، یہاں پر میں بالکل تفصیلاً بتا دوں گی۔ اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد تشریح آپ نے خود لکھنی ہے۔ چلیں جی، اب اس میں آپ لکھیں گے کہ نظم کے سب سے پہلے بند میں ایک پہاڑ ایک گلہری کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے، اگر تجھے ذرا بھی اپنی عزت کا خیال ہے، تو پھر تمہیں پانی میں جا کر ڈوب مرنا چاہیے، یا پھر اپنی پانی میں ڈوب کر اپنی جان دے دینی چاہیے، کیونکہ تم بالکل چھوٹی سی چیز ہو اور اپنے چھوٹے ہونے پر بھی تمہیں اس قدر غرور ہے کہ میں تمہارے اس غرور سے بہت حیران ہوں۔ یہ پہاڑ گلہری سے کہہ رہا ہے۔ اب وہ اس سے کہتا ہے کہ نہ تو تم میں عقل ہے، نہ تم میں سمجھ ہے،
نہ تم میں کوئی اور اچھی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہاری تعریف کروں. تم میں بالکل بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتی ہو. تم بالکل بھی شعور نہیں دکھاتی ہو کہ تم میں کسی چیز کی عقل مندی ہے. تو تم میں تو نہ کوئی عقل ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ ہے. تو پھر تم غرور کس بات کا کرتی ہو؟ نہ تو تم کوئی اچھا کام کرتی ہو، نہ تو تم کوئی فہم دکھاتی ہو، تمہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو پھر تم چھوٹی سی چیز بھی ہو تو پھر تم اپنے آپ پر اتنا غرور کیوں کرتی ہو؟ تو یہ آج کے دیے گئے بند کی تشریح تھی. اس کے بعد اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ اپنی بکلیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے. بند نمبر 2 ہے ہمارا: خدا کی شان ہے نہ چیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے. اب اس میں آپ یوں لکھیں گے کہ اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے نئے الفاظ دیکھ لینے ہیں کہ نئے الفاظ کون سے ہیں. اب وہ آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں. اب اس میں پہاڑ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے. اب آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے: اس بند میں پہاڑ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اور جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بالکل نکارہ ہیں، جو کسی کام کی نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا فائدہ مند اور بڑا اچھا سمجھ رہی ہیں. جن میں بالکل بھی شعور نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا اور تمیز والا ثابت کر رہے ہیں. یعنی ان میں عقل تو نہیں ہے بالکل بھی، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو یوں دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہم بہت تمیز والے ہیں. اب پہاڑ جو ہے وہ گلہری سے کہتا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، میری شان کے آگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو بہت اونچا ہوں، بہت بڑا ہوں اور اتنی زیادہ جگہ پہ پھیلا ہوا ہوں کہ تم میرے سامنے بالکل چھوٹی سی چیز ہو اور میری شان و شوکت کے آگے تمہاری ذرا سی بھی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اتنا اونچا ہوں، میری شان و شوکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی زمین ہے یہ بھی میرے سامنے بالکل پست ہے، بالکل نیچی ہے. جو اتنی بڑی زمین ہے وہ بھی میرے ساتھ جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بھی میرے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ نے بند کی تشریح کرنی ہے. جہاں پر ابھی میں یہی بتاتی چلوں آپ کو کہ آپ نے حوالہ بند یہاں پر لازمی دینا ہے. وہی حوالہ بند میں وہی چیزیں آئیں گی: نظم کا عنوان اور شاعر کا نام. اگر کہیں پر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ اپنی بکلیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کے لیے تشریح موجود ہے. لیکن اگر آپ اپنے الفاظ میں کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. امید کرتی ہوں آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.